ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن کلاس نمبر 114 میں آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 46 سے شروع کریں گے. پچھلی آیات میں جنتیوں اور دوزخیوں کے حوالے سے ان ڈیٹیل گفتگو چل رہی ہے اور ان دونوں کا سائملٹینیس کنٹراسٹ دکھایا گیا کہ قیامت والے دن ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام جنت میں ہوں گے اور جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی سے روگردانی کرنے والے ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں جنتیوں اور دوزخیوں کی. اب کچھ لوگ ان کے درمیان میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، نہ جنتی اور نہ دوزخی، ان کے لیے ابھی کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا ہوگا اور انہیں کہا جاتا ہے رجال الاعراف، پہچاننے والے مرد، جو جنتیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور دوزخیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے. یہ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، تو اب نہ یہ دوزخ میں پھینکے جا سکتے ہیں اور نہ جنت میں ان کو بھیجا جا سکتا ہے. تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ عرصے کے لیے ایک درمیانی پورشن میں رکھے گا جسے کہتے ہیں اعراف کا پورشن، اور اسی نام پر یہ سورۃ الاعراف ہے. اعراف کا مطلب ہے پہچاننے والے لوگ. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر دوزخیوں کو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے جنت تک رسائی عطا فرمائے گا، وہیں ان رجال الاعراف کو، اصحاب اعراف کو بھی جنت تک رسائی عطا فرما دے گا. لیکن پہلے وہ کم از کم لٹکے رہیں گے کچھ عرصے تک والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو اب ان کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 46 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبینہما حجاب، اور جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، درمیان میں دائیں طرف جنتی اور بائیں طرف دوزخی. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور جو مقام اعراف ہے درمیان میں، وہاں پر کچھ مرد ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ پہچانتے ہوں گے تمام کو ان کی علامات سے، یعنی جنتیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور دوزخیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے. یہ اصحاب اعراف، ظاہر ہے کہ ان کے اعمال برے اعمال بھی ہیں، ان کے پاس نیکیاں بھی ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ بھی رہا اور اچھے لوگوں کے ساتھ بھی رہا، تو یہ ان دونوں کو پہچانتے ہوں گے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو یہ جو درمیان میں اٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو جن کے لیے نہ جنت کا فیصلہ ہوا نہ دوزخ کا، اصحاب اعراف، یہ جب جنتیوں کی طرف متوجہ ہوں گے تو کہیں گے تم پر سلامتی ہو اللہ کی. لم يدخلوها وهم يطمعون، اور وہ خود تو جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن دل میں تمنا رکھتے ہوں گے، طمع اور لالچ رکھتے ہوں گے کہ ہم بھی ان جنتیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو جنتیوں کو سلام دعا کر رہے ہوں گے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں جان پہ جان بنا رہے ہوں گے، جناب کو ساڈا بھی خیال رکھو، سلام علیکم. اچھا،
وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی دوزخیوں کی طرف، ایک طرف تو جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اب ان کو دوزخیوں کی طرف بھی اصحاب اعراف کو متوجہ کیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر کہاں اٹھیں گے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، وہ کہیں گے اے رب ہمارے ان ظالموں کے ساتھ ہمیں نہ کرنا، ہمیں داخل کرنا ہے۔ اچھا اب دیکھیں وہ جنت کی دعا نہیں کر رہے، ان کو پتا ہے کہ ابھی ہم کوالیفائی نہیں کرتے، دل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ لالچ رکھتے ہیں، جنتیوں کی طرف ان پہ سلام بھیجتے ہیں، لیکن دوزخیوں کی طرف جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تیری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اے اللہ ان میں ہمیں شامل نہ کرنا، والعیاذ باللہ تعالی۔ جناب اس ٹینشن کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ دوزخیوں کی تو آپ حالت ہی چھوڑ دیں، اصحاب اعراف ان کا بھی کلیجہ منہ کو آیا ہوگا کہ پتہ نہیں ہمارے لیے اب کیا ڈیسیژن ہونے والا ہے۔ آپ کے سامنے جناب ایک زندہ انسان جل رہا ہو دنیا کی آگ کے اندر، انسان دیکھ نہیں سکتا، اور انسان کو یہ کنفرم نہ ہو کہ شاید میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے، تو آپ اس کنڈیشن کو اس وقت ان کے کیا ان کے اوپر جو ہے وہ معاملات گزر رہے ہوں گے، کیا کیفیت طاری ہوگی، ان امیجنیبل ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اچھا اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ فزیکل فینومینا آف نیچر جو دنیا کے اندر ہے اس سے ذرا یہ ڈفرنٹ چیز ہے۔ اب جنت ظاہر ہے کہ وہ اتنی دور، پھر جنتیوں کو مخاطب کر رہے ہوں گے اور جنتی بھی سن رہے ہوں گے، کوئی سیٹلائٹ والا سسٹم بھی نہیں ادھر دوست کی، تو یہ سارا اس دنیا کے جو لاز ہیں وہاں پہ اپلیکیبل نہیں ہوں گے۔ وہاں جنتی دور سے بھی دوستیوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور دوست کی جنتیوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو لائیو دیکھ سکتے ہیں، تو یہ اس دنیا کے قوانین نہیں ہیں، وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معاملہ کرے گا ان کے ساتھ۔ ظاہر ہے جنت بھی اتنی بڑی اور دوزخ بھی پھر اتنی بڑی، اور پھر یہ ان سے بات کر رہے ہوں گے، کوئی ٹیلی فون پہ تو نہیں کر رہے ہوں گے، نہ ان کے پاس جا کے کر رہے ہوں گے، وہ تو دوزخ تو دور سے بھی چنگھاڑ اس کی کوئی سن نہیں سکتا، یہ حالات ہوں گے۔ تو اتنی دور سے کئی سال کی مسافت سے بھی ان کی آوازیں وہاں تک جائیں گی۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ کتنے سال کی مسافت سے جو ہے وہ سونگھی جا سکے گی، لیکن کئی لوگ ہیں ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی۔ اب اتنی دور جنت اور دوزخ ہوگی لیکن وہاں تک ان کی آوازیں پہنچ رہی ہوں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہوں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، پہلے تو وہ جنتیوں سے خطاب کریں گے نا، اب وہی اصحاب اعراف جو ہیں وہ خطاب کریں گے دوزخیوں سے جن کو وہ ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، وہ کہیں گے کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تمہیں جو دنیا میں جو کچھ تم نے جتھا جوڑا تھا اور جن چیزوں کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا، ان پہ بڑا تکبر تھا کہ تم ان چیزوں کی وجہ سے، اس ساز و زمان کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ کے حضور بچ جاؤ گے، آج وہ چیزیں تم سے کہاں جاتی رہی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کوئی رشوت اور جان چھڑا لو، کدھر گیا؟ تمہیں یہ بڑا مان تھا، آگے چل کے آئے گا کچھ ہستیوں پہ ان کو مان تھا، تو وہ خود ہی کہیں گے آج وہ ہستیاں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی جن کے بارے میں ہم دنیا میں عقیدہ رکھتے تھے، یہ دھونس کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بچا لیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب یہ اہل جنت جو ہیں ظاہر ہے وہ تو بڑے اخلاق والے ہیں، وہ تو بیچارے سہمے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ اب وہ جو دوستیوں کو پھکی ملنی ہے نا، وہ مل رہی ہے پھکی اصحاب اعراف کے ذریعے سے۔ جنتی تو سلیم الفطرت شریف قسم کے لوگ، وہ اس قسم کی ٹانٹ والی گفتگو ان سے نہیں کر سکتے، تو وہ گفتگو اب کروائی جا رہی ہے اصحاب اعراف سے۔ اچھا پھر وہ آگے کیا کہیں گے دوستیوں کو؟ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، اوے دوستیوں کیا یہی وہ لوگ نہیں ہیں جنت میں جو پہنچ گئے ہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں کہا کرتے تھے قسمیں اٹھا کے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ملنے والی، یہ سب کچھ ڈھکوسلا ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں ہے، کیا تم قسمیں اٹھا اٹھا کے نہیں کہا کرتے تھے؟ اور واقعی کافر کہا کرتے تھے، ابو جہل کہا کرتا تھا اور بڑے بڑے کفار کہا کرتے تھے کہ آخرت کوئی نہیں ہے اور قیامت والے دن کوئی معاملہ ہوا تو ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو تم کہا کرتے تھے کوئی رحمت نہیں پہنچنے والی ان کو، ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اور دیکھو انہیں تو حکم مل گیا ہے جنت میں جانے کا، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ دنیا میں انہوں نے ضرور زندگی بڑی ٹف گزاری تھی، حلال اور حرام کی تمیز کی،
قدم قدم پر پھونک کر چلے کہ ہمارا رب ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے. لیکن آج دیکھو ان کی محنت رنگ لائی ہے اور جنت میں پہنچنے کے لیے وہ کوالیفائی کر گئے اور کامیاب ہو گئے. اور ظاہر ہے جو بندہ جنت میں پہنچ گیا تو اس نے تو اربوں خربوں سال کی زندگی انفینٹ لائف کما لی ہے. دنیا میں انسان ذلت کی زندگی کاٹ بھی لے تو زیادہ زیادہ کتنی کاٹے گا؟ 50 سال 60 سال. اس میں سے بھی راتیں نکال دیں اور بچپن کا وقت جو بڑا اچھا گزرتا ہے وہ نکال دیں تو پیچھے چند سال ہی بچتے ہیں جو ٹف انسان نے گزارنے ہیں. لیکن ان چند سالوں کی بنیاد کے اوپر آخرت میں جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے. جس نے یہ زندگی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری اس کا مقام تو اللہ کی رحمت کا مقام جنت ہونے والا ہے. اور معاذ اللہ استغفر اللہ اگر جس نے بے پرواہ زندگی گزاری اور اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیجول لیا اس کے ساتھ معاملہ بہت سخت ہونے والا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. اچھا ابھی تک تو اصحاب اعراف نے جنتیوں اور دوستیوں سے گفتگو کی. اب دوست کی گفتگو کریں گے جنتیوں کے ساتھ. وہ کدھر جنتی اور کدھر دوست کی؟ لیکن اللہ تعالیٰ ان کی آواز پہنچا رہے ہیں. کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ کہ ہماری طرف بھی کچھ پانی بہا دو اور کچھ نعمتیں ہم تک بھی پہنچا دو جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں. دوست کی کہہ رہے ہوں گے جنتیوں سے کہ ہمیں بھی کچھ اس میں سے دے دو جو اللہ نے تمہیں نوازا ہے. اللہ اکبر. وہ کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اب وہ انکار تو نہیں کریں گے, سلیم الفطرت لوگ ہوں گے, وہ کہیں گے ہم کیا کریں, بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں. اگر ہم یہاں سے پانی بھیج بھی دیں, نعمتیں تمہیں دے بھی دیں, تب بھی تمہارے کسی کام کی نہیں ہے, تم پر حرام ہے, یہ تم ان سے نفع نہیں اٹھا سکتے. والعیاذ باللہ تعالی. اور اب یہ وہ کافر کون ہے؟ اور کفر کا مطلب یاد رکھیے گا, بار بار یہ میں قرآن کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بات ایمفسائز کرتا ہوں, کفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رسول کا انکار کر دینے والا صرف, وہ تو عقیدے میں کافر ہے نا. عملاً بھی وہ کافر ہے جو اللہ رسول کو مانے لیکن کرے اپنی مرضی. سنن نبی داؤد میں جو حدیث ہے, صحیح حدیث, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر کیا. تو عقیدے میں وہ مسلمان ہے لیکن عمل اس کا کافروں والا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان میں کہ بندے کے کفر اور اسلام اور شرک اور اسلام کے درمیان جو لکیر ہے وہ نماز ہے. اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو ان انکار کرنے والوں کی نشانی کیا ہے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا دنیا کے اندر. کیجول لیتے تھے, اے جام بٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, بھائی اس زندگی میں یاشی کرو, اگلی پتہ نہیں کیا آنی بھی ہے کہ نہیں آنی. والعیاذ باللہ تعالی. وغرتہم الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی نے انہیں فریب میں دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. تو جس طرح دنیا میں انہوں نے ہمیں فراموش کر دیا تھا, بھلا دیا تھا, آج کے دن ہم بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں گے. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ, اور جس طریقے سے وہ دنیا میں ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے, آج ہم بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے. والعیاذ باللہ تعالی. تو دنیا کی زندگی جو ہے اس نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا, کیونکہ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار ہے. بڑے بڑے دیندار لوگ دنیا کے فتنے کے اندر پھنس جاتے ہیں. اب آج محل نہیں ہے, اس میں نے 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 51 کے نام سے فتنہ مال, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج, جس میں قرآن پاک سے اور 17 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں نے فتنہ مال اور یہ دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج جو ہے وہ تجویز کیا ہے. الحمدللہ. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور بے شک ہم کتاب لے آئے ہیں ایک تمہارے پاس جسے ہم نے اپنے علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, جو کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے
ان لوگوں کے لیے جو واقعی بات ماننا چاہیں. یؤمنون کا مطلب نہیں ایمان لانا چاہیں، یہ تو ہم پھر اس کا مطلب ہی کچھ اور سمجھ لیتے ہیں. جو واقعی ماننا چاہیں بات، جن کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی یار یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ میں اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا، میرے ماں باپ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، کوئی ڈیوائن سورس ہے جس نے ٹائنیز ڈیٹیل تک ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے، کسی مقصد کے تحت اس نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا ہے، اب وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، دنیا میں کوئی مجھے اس سے بچا نہیں سکتا، تو وہ ضرور اسی رب کی طرف لوٹے گا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے انسان کیا تو نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تجھے ویسے ہی فضول پیدا کر دیا ہے اور تجھے مر کے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ اور موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا دنیا کے اندر. اور موت ہے، ہر بندہ دنیا سے جانے والا ہے. تو دنیا میں جس نے زندگی حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ، اخلاق کے دائرے کے ساتھ، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے گزاری، کیا وہ شخص اور دوسرا شخص جو بغاوت کی زندگی گزارتا ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو کوئی ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن اللہ تعالیٰ مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا کرے اور جو مظلومین ہیں ان کو بدلہ دلوایا جائے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کا فیصلہ ہوگا حقوق العباد میں سے. اور مسند امام احمد اور باقی کتابوں میں موجود ہے کہ جو حقوق اللہ ہیں ان میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پرسش ہوگی. اور یہاں انسان کی زندگی جو ہے وہ لوگوں نے بڑی آسان ٹھہرا لی ہے اس کو ختم کرنا. خصوصاً کراچی شہر کے اندر کوئی شخص اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر جس وقت چاہے جسے بھی قتل کر دے، کوئی بندہ پکڑا نہیں جاتا. تو آخرت کا دن تو ہے. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جو مقتول ہے وہ قاتل کو اس کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا، یہاں تک کہ عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا اللہ مجھے آج بدلہ دلا، مجھے کس جرم کی سزا میں اس شخص نے قتل کیا تھا، مجھ سے میری زندگی چھینی تھی. تو آپ دیکھیں کیا معاملہ ہونے والا ہے. خودکشی کا یہ معاملہ ہونے والا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن جس شخص نے دنیا میں خودکشی کی ہوگی، جس چیز کے ساتھ خودکشی کی ہوگی، اگر کسی نے اپنے آپ کو گولی ماری یا خنجر پیٹ میں مارا، وہی چیز اس کو پکڑا دی جائے گی اور بار بار وہ خودکشی کرے گا. یہ اس کا عذاب ہوگا. آپ اندازہ کریں. تو جس نے کسی اور کو مارا ہوگا اس کے عذاب کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا، ان کا بھی بدلہ دلوائے گا اور پھر ان کو مٹی کر دے گا. تو ایک دن ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے وہ، جہاں پر لوگوں کو بدلہ ملے گا نیک اعمال کا یا برے اعمال کا. تو یہ کتاب ہم نے اپنے علم سے نازل کر دی، ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ماننا چاہیں. لیکن جو نہیں ماننا چاہتے، هل ينظرون الا تأویلہ، کیا یہ لوگ اس کی تعویل کے منتظر ہیں کہ جو یہ کتاب بتا رہی ہے کہ مجرم دوزخ تک پہنچ جائیں گے اور جنتی جنت تک پہنچ جائیں گے، کیا یہ مجرم اس انتظار میں ہے کہ وہ دن آ جائے جب ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے؟ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. جس دن اس کتاب کی تعویل ظاہر ہو جائے گی، جو بتایا گیا اس کتاب میں کہ آخرت میں یہ معاملہ ہونے والا ہے، اس دن وہ لوگ جو کہ اس قیامت کے دن کی اللہ کی ملاقات کو بھلائے بیٹھے ہوں گے، وہ کہیں گے بے شک ہمارے پاس رب کے رسول تو آئے تھے دنیا کے اندر حق پیغام لے کر، کتاب لے کر. قرآن میں بھی آیا سورہ بنی اسرائیل میں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اتری. حق کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے پرپز فل، یہ کتاب مقصد کے ساتھ اتری ہے. تو رسول تو آئے تھے دنیا میں ہمارے پاس. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تو آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں؟ دنیا میں تو ہمیں بڑا مان تھا، اب آخرت میں خود مان جائیں گے بھائی کسی نے کام نہیں آنا، اپنے اعمال ہی کام آنے والے ہیں. او نرد فنعمل
غیر الذی کننا نعمل، یا کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے اور جو اعمال ہم دنیا میں پہلے کرتے رہے اب وہ نہ کریں بلکہ دوسرے اعمال کریں، اچھے لوگوں والے اعمال کریں۔ قد خسروا انفسہم، بے شک انہوں نے اپنی جان کو خود ہی نقصان پہنچا لیا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا جو کچھ دنیا میں وہ افطرا اور جھوٹ باندھا کرتے تھے کہ فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، سب کی سب چیزیں جو ہیں ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے قیامت والے دن۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اب یہ متشابہات ہیں کہ ان 6 دنوں کی لینتھ کیا تھی۔ ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور وہی ہے جو کہ ڈھانپ لیتا ہے رات سے دن کو، اس حال میں کہ دن رات کو تیزی سے ڈھانپ لے۔ والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور ستارے، مسخرات بامرہ، وہ اس کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایک محکم قانون کے تحت چل رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی ڈیسٹنی مقرر کر دی ہے۔ اچھا، یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے استوا علی العرش کا ایشو آیا ہے، اس کانٹیکسٹ میں میں نے تقریباً 40 منٹ کی گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 41 کے نام سے، نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام، اسماء و صفات کے حوالے سے۔ تو آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ استوا علی العرش کا مفہوم کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہے، بس اس پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر مستوی ہے، اور عرش پر مستوی ہوتے ہوئے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھ سکتے کہ وہ کیسے ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دن کو رات پر لپیٹ کے لے آتا ہے، اسی نے چاند، سورج اور ستاروں کو اپنے امر سے، اپنے حکم سے مسخر کیا ہوا ہے، تمام ایک اپنی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، اور اتنا محکم قانون ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتی۔ آج تک ہمارے آباء و اجداد میں کبھی یہ چیز رپورٹ نہیں ہوئی کہ سورج نے ود رسپیکٹ ٹو زمین مشرق سے نکلنے سے انکار کر دیا ہو، یا قطبی ستارہ جو ہے اس کی لوکیشن چینج ہو گئی ہو، ورنہ تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر جو چیزیں بیس کرتی ہیں وہ تو ساری کی ساری ڈسٹرب ہو جائیں۔ تو اتنے محکم قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو مسخر کیا ہوا ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ اب سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے؟ سورج اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور یہ ایک سورج ہے۔ اس طرح کے 300 ارب سورج ہماری اس گلیکسی میں موجود ہے، ملکی وے کے اندر، اور یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز کائنات کے اندر دریافت ہو چکی ہیں۔ ان امیجنیبل فگر ہے یہ، اور 1 ارب کوئی چھوٹا نہیں ہے، یہ تو 250 ارب ضرب 300 ارب تو کیلکولیٹر ہی فیل ہو جائیں گے۔ 1 ارب اتنا بڑا عدد ہے کہ اگر کوئی شخص مسلسل 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے نا تو 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے، 25 سے 30 سال، جا کے گھر حساب کر لیجئے گا۔ 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں، 1 لاکھ سے بھی کم۔ آپ کوئی کام بھی نہ کریں، صرف گنتی گنتے رہیں، زیادہ زیادہ 1 لاکھ گن لیں گے نا، اس سے زیادہ تو نہیں گن سکتے۔ کچھ بھی نہ کریں، کھانا پینا چھوڑ دیں اور باقی طبی ضروریات بھی چھوڑ دیں تو 1 لاکھ دفعہ گنتی گن سکیں گے ایک دن میں۔ تو 1 لاکھ دفعہ بھی اگر گنے نا روزانہ تو گھر جا کے کیلکولیٹر پہ حساب لگائیے گا کہ 1 بلین، 1 ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ 25 سے 30 سال لگ جائیں گے آپ کو گنتے ہوئے، اور 300 ارب سورج صرف یہاں ہے، اور ہر سورج کی اپنی جو فیملی ہے وہ علیحدہ سے ہے، جس طرح ہمارا یہ نظام شمسی ہے۔ اتنا محکم نظام۔ اب یہ سورج، اتنا بڑا سورج، ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹامک بم کے برابر انرجی
اس ایک سورج میں سے نکل رہی ہے. اس کے اندر انرجی کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک چھوٹی سی گاڑی کو چلانے کے لیے فیول چاہیے، یہ اتنی بڑی بلا اتنی سپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے اور اپنے پوری فیملی کو لے کر چل رہی ہے. اس کی فیولنگ کون کرتا ہے؟ اور یہ ایک سورج نہیں، اربوں خربوں سورج. اب تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے کنارے پر ریت کے ذرات اتنے نہیں ہیں جتنے کہ کائنات کے اندر ستارے دریافت ہو چکے ہوئے. ان امیجنیبل فگر ہے. اور یہ تمام کی تمام چیزیں ایک پورے محکم نظام کے تحت چل رہی ہیں. ایک سورج اپنا جو ہے اس کو کنسیڈر کریں گے، اس کی کیا ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اسی سورج کی تپش کی وجہ سے سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے. ویپوریٹ ہو کر ہوائی بخارات جب بنتے ہیں، اور وہی بخارات پھر ہواؤں کے ذریعے چلتے چلتے ہمارے پہاڑوں پر برستے ہیں گلیشیئرز کی فارم میں، برف، اور بارشیں ہوتی ہیں. اتنے بڑے بڑے سٹوری ٹینک ہیں یہ گلیشیئرز، اور وہی پھر سورج کی گرمی سے وہی گلیشیئر پگھلتا ہے اور وہاں سے دریا چلنے شروع ہوتے ہیں، زمین کے نیچے سے بھی زمین کے اوپر سے بھی. اور سارے کے سارے معاملات جو ہے اسی پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. زمین سے پانی اگر نکلنا بند ہو جائے، آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے تو دنیا کولیپس کر جائے گی. کوئی چیز نہیں آپ کر سکتے. یہ ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے پانی پہ، اور وہ سارے معاملات سورج کی اللہ تعالیٰ نے ایسی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. اب وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اس کو تو خود بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے. اب یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اے انسان، تجھے میں نے اختیار دیا نا، تو تو ہو گیا باغی. باقی میری کوئی مخلوق باغی نہیں ہے. جو کام میں نے اس کو اسائن کر دیا ہے وہ سے ہٹنے والی نہیں ہے. تجھے اختیار دیا، انا ہدینہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو ہماری بات مانو، چاہے انکار کر دو. تو انکار کے اوپر اترا ہے. الا لہ الخلق والامر، اٹینشن، آگاہ ہو جاؤ، اسی کے لیے ہے تخلیق کرنا اور اسی کے لیے ہے حکم بھی دینا. یہ ساری چیزیں اس کی مخلوقات ہیں، اور مخلوق بنا کر چھوڑ نہیں دی بلکہ وہ اس کے حکم کی پابند بھی ہے. بغاوت نہیں کر سکتی. یہ ہے مقصد اس بات کا کہ پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑ دیا بلکہ وہ اس کے حکم کی پابند بھی ہے. دنیا کو تو چھوڑ دیں، آپ اپنے اوپر غور کریں، میں اپنے اوپر غور کروں. ہمارا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑکتا ہے، 1,00,000 دفعہ، اور 1,00,000 دفعہ دھڑک کر 10,000 لیٹر خون ہماری نسوں میں پمپ کرتا ہے. اگر موٹر لگانی پڑ جائے نا 10,000 لیٹر خون کو پمپ کرنے کے لیے ایک بندے میں، اور جس طرح لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو روزانہ ہی لاکھوں کروڑوں لوگ مرے ہوئے ہوں. اور پھر خون کی تو وسکوسٹی بھی زیادہ ہے، کثافت بھی زیادہ ہے. 10,000 لیٹر خون، ایک ایک خلیے تک آکسیجن اس خون کے ذریعے پہنچتی ہے. اور انسان کے جسم میں خلیوں کی تعداد جو ہے نا وہ ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں بھی نہیں ہے، کروڑوں میں بھی نہیں ہے، اربوں میں بھی نہیں ہے، خربوں میں بھی نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم میں موجود ہیں. 100 ٹریلین، اور 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے. 100,000 ارب خلیے ہر بندے کے جسم میں ہے، اور 1 ارب میں نے آپ کو بتا دیا 30 سال چاہیے گنتی گننے کے لیے. 100,000 ارب خلیوں تک زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، سارے فرشتے مل کر ایک بندے کے خلیوں تک آکسیجن نہیں پہنچا سکتے. 100 ٹریلین سیلز ہر بندے کے جسم کے اندر موجود ہے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں، 30 ملک انگلینڈ جیسے، اور ان میں کوئی چیز نہ ہو سوائے درختوں کے، تو وہ 30 انگلینڈ کے درختوں کے جتنے پتے بنیں گے نا وہ ہے 100 ٹریلین کا فگر. ایک بندے میں اتنے خلیے ہیں. 30 انگلینڈ جیسے ملک اور صرف درختوں سے پر، کوئی اور چیز نہیں. ان درختوں کے جتنے پتے ہیں وہ ایک بندے کے جسم کے اندر خلیے موجود ہیں. تو یہ سارے کے ساتھ، اور خلیوں کی پھر ڈویژن ہے. خلیے ڈسٹرب ہو جائیں کینسر بن جائے گا. 100 ٹریلین خلیوں کا بیک وقت صحیح پرفارم کرنا ہر بندے کا امپاسبل ہے. صرف اس کی کروموسوم کی ڈویژن ڈسٹرب ہو جائے وہی کینسر بن جاتا ہے. ہر چیز کو ٹائنیز ڈیٹیل تک کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ میرے اختیار میں ہے. 23,000 دفعہ روزانہ میرے پھیپھڑے سانس اندر اور باہر کرتے ہیں.
اگر مجھے ایک دن بھی خود سانس لینا پڑ جائے نا یوں کر کے 23,000 دفعہ، تو مر جائے گا بندہ۔ 12,000 دفعہ میری آنکھیں بغیر میری مرضی کے روزانہ جھپکتی ہیں، اور اگر مجھے خود یوں جھپکانی پڑ جائے، اور اتنی نازک چیز 12,000 دفعہ رگڑ کھاتی ہے لیکن ڈسٹرب نہیں ہوتی، ایسا لیکوڈ اس کے اندر رکھ دیا ہے، آپ 12,000 دفعہ ہاتھ یوں رگڑے تو چھیل جائے گا، اور اتنی نازک چیز، ایسا لیکوڈ، اور لیکوڈ ذرا سا زیادہ ہو جائے تو ہمارے آنسو نکلنے شروع ہو جائیں، ہم کنٹرول ہی نہ کر سکیں، اور کم ہو جائے تو یہ رگڑ کھا کھا کے ساری جھلی ڈیمیج ہو جائے۔ اتنی محکم یہ ساری چیزیں کنٹرول کی ہوئی ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کے لیے ہے تخلیق کرنا، اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے۔ روزانہ ہمارے گردے 25 دفعہ ڈائلیسس کرتے ہیں ہماری مرضی کے بغیر، ایک دفعہ ڈائلیسس کروائیں 5 سے 6,000 روپے مارکیٹ میں لگتا ہے، 1.5-2 لاکھ روپے کا کام گردے ہماری مرضی کے بغیر کر رہے ہیں، اور عزت کے ساتھ۔ وہاں تو مشین پہ چڑھنا پڑ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے بندے کی۔ یہ سارے کے سارے کام ہماری مرضی سے ہو رہے ہیں کیا؟ ہم رات کو کھانا کھا کے، چائے پی کے، شربت پی کے، بوتل پی کے سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے آرام سے جناب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس خوراک کو پیشاب میں کس نے کنورٹ کیا، اس میں سے جو حصہ میرے جسم کے لیے ضروری تھا خون میں شامل کرنا، اس کو کس نے کیا۔ میں تو یقین کریں جب سے یہ حقائق کھلنے شروع ہوئے تو شاید ہی کو دن ہو کہ میں پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہوں اور پیشاب کرتے ہوئے میں دل میں اللہ کا شکر نہ ادا کر رہا ہوں کہ اے اللہ تو نے کس طریقے سے اس سسٹم کو سیٹل کر دیا۔ اگر کسی بندے کا پیشاب بند ہو جائے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس کا پیشاب نہیں جاری کر سکتی۔ تو ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے۔ داڑھی کے بال بڑھتے ہیں، سر کے بال بڑھتے ہیں، پلکوں کے بال نہیں بڑھتے۔ اگر یہ بڑھنے شروع ہو جائیں اور ان کو کاٹنا پڑ جائے تو کتنا معاملہ ڈسٹرب ہو جائے۔ اسی طریقے سے یہ ابرو کے بال نہیں بڑھتے۔ اچھا یہ ہڈی ہے ناخن، یہ بڑھتی ہے، کاٹنی پڑتی ہے۔ دانت بھی ہڈی ہیں، یہ نہیں بڑھتے۔ اور ایسا محکم نظام ہے، ڈیزائن ہے، یہ 100 سال بھی انسان زندہ رہے اس کا دانت نہیں گر سکتا۔ یہ صرف ہماری بد احتیاطی ہوتی ہے، ہم مسواک نہیں کرتے اور ٹوتھ برش نہیں کرتے، ادروائز ابھی بھی کتنے لوگ ہیں 90+ ہیں ان کا ایک دانت بھی نہیں گرا ہوا۔ یہ 100 سال کے لیے اس ہڈی کو ڈیزائن کر دینا کہ مسلسل یہ چلتی رہے اور ڈیمیج نہ ہو، اور یہ بڑے بھی نہ، ورنہ یہ دانت کاٹنے پڑ جاتے جس طرح ناخن کاٹنے پڑتے ہیں تو کتنی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ تو ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، بی اٹینشن، کہ اسی کے لیے ہے تخلیق کرنا اور اسی کیا ہی حکم چلتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والی ہے وہ ذات اللہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ ڈیمانڈ انسان سے کی جا رہی ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور آہستگی کے ساتھ۔ گڑ گڑانا تو ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے جب یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اور یہ اس کائنات کے حقائق دیکھتا ہے تو انسان پہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی ہستی، کچھ بھی نہیں میں اس کے مقابلے پہ، اور میں اس سے بغاوت پر اترا ہوا ہوں اور میں اس کی نافرمانیوں پہ شیر ہوں، میری اوقات کیا ہے؟ صرف میری وہ خلیوں کی ڈویژن کو ڈسٹرب کر دے تو میں کینسر کا شکار ہو سکتا ہوں، دماغ کے اندر کوئی شریان کو ڈسٹرب کر دے میرا ذہنی توازن ختم ہو جائے۔ ابھی کتنے لوگ دنیا میں ہیں ان کی دماغ میں ذرا سی ڈسٹربنس ہوئی ہے وہ پیشاب نہیں روک سکتے اپنا۔ اب یہ پیشاب کو جو ہم روک کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ پورے سگنل جنریٹ ہوتے ہیں، اگر دماغ یہ بیلنس کرنا چھوڑ دے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم، تو جہاں بیٹھے ہوں گے وہیں پیشاب نکل جائے گا۔ اس چیز کو کنٹرول کر لینا، یہ ساری کی ساری چیزیں ٹائنیس ڈیٹیل تک اللہ نے کنٹرول کی ہوئی ہیں۔ تو پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ، انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا اس سے اب یہ بات پتہ چل گئی کہ اسلام کا اسلوب یہ ہے کہ چیخو پکار کر کے اللہ کا ذکر نہیں کرنا،
اسلام میں یہ بات ناپسندیدہ ہے. اور میں نے اس آیت کے بعد جب غور کیا تو واقعی ہماری ساری عبادتیں آہستہ ہی ہیں. مغرب یا عشاء یا فجر میں امام تھوڑی دیر کے لیے قرات کرتا ہے نا، اس کے بعد وہ پوری نماز آہستہ آہستہ وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی پیچھے آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. سنتیں تو ویسے ہی آہستہ آہستہ، زور اثر تو ویسے ہی آہستہ آہستہ. نماز پوری کی پوری وہ بھی خفیہ ہے. سبحان ربی العظیم اونچی آواز میں تو نہیں ہم کہتے، سبحان ربی الاعلیٰ، تشہد، ہر چیز، چاہے جہری نمازیں ہوں یا سری نمازیں. اس سے یہ پیٹرن سیٹ ہو گیا کہ اسلام کا پیٹرن یہ ہے کہ آپ نے آہستہ آواز میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ کو حد سے بڑھنے والے، اونچی آواز میں یہ نعرے لگانے والے لوگ پسند نہیں ہیں، چاہے وہ اللہ کے نام کے بھی نعرے لگا رہے ہوں. اور اس کا ثبوت میں آپ کو دینے لگا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں ایک سفر کے دوران ہم لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم کسی بہرے کو اور غائب کو نہیں سنا رہے، تم اس کو سنا رہے ہو کہ جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری باتیں سننے والا ہے، حتیٰ کہ تمہاری سواری کی گردن بھی تمہارے اتنا قریب نہیں ہے جتنا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. تو آہستہ آواز میں، معتدل آواز میں اللہ کا ذکر کرو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، آپ نے دل ہی دل میں پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. دل سے مراد آہستہ آواز میں، جیسے ہم کہتے ہیں زور و اثر دل میں ہوتی ہے، فی نفسی ہی. اچھا، اس حدیث کے بعد مجھے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھا کریں، آپ کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ نماز میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے، تو امام کے پیچھے بھی ہم فاتحہ پڑھا کریں. تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا تھا اقرا بہا فی نفسک، آہستہ آہستہ امام کے پیچھے بھی تو ساتھ سورہ فاتحہ پڑھتا جایا کر. اور آگے انہوں نے پھر حدیث قدسی بیان کی، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اس طریقے سے آگے. وہ مسئلہ نمبر 70B کے آخری 15 منٹ میں نے حدیث بیان کی ہے، نماز والے رفع الیدین والے ٹاپک میں. تو وہاں بھی تھا فی نفسی، آہستہ آہستہ. تو بعض لوگ کہتے ہیں نفسی سے مراد ہے دل کے اندر سوچنا، تو سوچنا نہیں ہے، یہ محاورتاً بات ہے، دل میں پڑھنا مراد ہے آہستہ آواز سے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں وہی الفاظ ہیں فی نفسی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفس میں پڑھ رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو نفس میں پڑھ رہے تھے تو ابو موسیٰ اشعری کیسے سن رہے تھے؟ آہستہ آہستہ، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو صحابہ بلند آواز سے اللہ پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھ رہے تھے. اور آپ نے فرمایا تم کسی بہرے کو اور کسی غائب کو نہیں سنا رہے، بلکہ تم سننے والے کو اور جو تمہارے ساتھ ہے اس کو سنا رہے ہو، حتیٰ کہ وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے جس کو تم سنا رہے ہو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ عطا نہ کروں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عطا کریں. تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہے جنت کا خزانہ جو ہم نے اپنے اذکار والے کارڈ میں بھی ڈالا ہے، کہ نہیں ہے ہمت نیکی کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے، اور نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی مگر اللہ کی توفیق سے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسم اعظم ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ. اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. تو لہٰذا یہ اسلوب اسلام کا ہے، آہستہ آواز میں ذکر کرنا. نمازیں بھی ہم آہستہ ہی پڑھتے ہیں، اذکار بھی آہستہ کرتے ہیں، بہت بلند آواز کے ساتھ نہیں، الا یہ کہ کہیں پر آیا جیسے فرض نماز کے بعد بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز کا مکمل ہونا اللہ اکبر کی آواز سے پہچانتے تھے، لیکن وہ بھی گلا پھاڑ کے نہیں ہوتا تھا، اللہ اکبر. اسی طریقے سے جو قرات ہوتی ہے مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، وہ بس اتنی ہی اونچی آواز ہونی چاہیے جتنے نمازی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ شبینے ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے ادھر انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں کہ وہ امام کے پیچھے تو 4 بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے اور پوری پوری رات وہ کرتے ہیں. اس طرح کے شبینوں کا ثواب تو نہیں، لیکن گناہ ضرور ہوگا، لوگوں کو تکلیف دینے والی بات ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور مت فساد مچاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد. یعنی اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نیچر پہ بڑا بیلنس بنایا ہے، بہت بیلنس ہے، ہر چیز اپنی نیچر پہ بڑے صحیح طریقے سے پرفارم کرتی ہے. لیکن جب تم اس کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتے ہو
تو فساد مچانا شروع کر دیتے ہو. توحید ہماری انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے. جب تک کوئی باہر سے کسی کے ذہن میں فاسد خیالات نہ داخل کرے تو ہر بندہ اپنی فطرت پہ ہوتا ہے. انسان کو پتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا ہے, اس کا اندر گواہی دیتا ہے. جب وہ اپنی لاچاری دیکھتا ہے کہ نہ میرے ماں باپ کا مجھ پہ کوئی اختیار پیدا کرنے میں, نہ ان کو پیدا کرنے میں ان کے ماں باپ کا کوئی اختیار, نہ دنیا کا نظام چلانے میں کسی کا کوئی اختیار. بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ بارش برس رہی ہے اور بارش زمین پہ جاتی ہے, ہم بیج بو کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, اس میں سے فصل نکل آتی ہے, وہ کاٹ کے ہم کھاتے ہیں. ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اگر گندم نکلنے سے انکار کر دیں. یہ اتنا محکم نظام خود بخود چل رہا ہے, لیکن یہ کسی کے چلانے سے چل رہا ہے, خود بخود نہیں چل رہا. تو مت زمین میں فساد بچاؤ بعد اس کے کہ اس کی اصلاح کا اللہ تعالیٰ نے اس کو نیچر پہ اصلاح میں پیدا کیا ہے. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, اور اس کو پکارو, اس رب کو پکارو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ بھی. ہر وقت ڈرتے رہو کہیں میری گرفت نہ کرے, اور اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو. اپنی کوشش کرنے کے بعد امید بھی رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے میرے ٹوٹے پوٹے اعمال کو بھی قبول کر لے گا اور قیامت والے دن مجھے اپنی رحمت کے مقام جنت میں انشاءاللہ داخل کرے گا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں کے. یہ ہے فلسفہ. ادھر جو جتنا بڑا گناہگار ہوتا ہے نا, جتنا بڑا بدماش ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے جی. اب دیکھ لیں قرآن کا فلسفہ بالکل اپوزٹ ہے, بالکل اپوزٹ ہے. اب جس نے قرآن پڑھا نہیں ہے نا, اس کو تو یہ ساری باتیں پھر عجیب و غریب ہی لگیں گی نا. آپ کسی کو کہہ دیں کہ بھائی نیکی کرو گے تو پھر اس کا اجر ملنے والا ہے, تو وہ آپ کو کہہ دے گا جی آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کوئی نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے بغیر بھی بخش سکتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر گندم کے بوئے بھی فصل نکال سکتا ہے, تو گندم کیوں بوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر کھائے پیے بھی بھوک اور پیاس مٹا سکتا ہے, تو کیوں کھاتے پیتے ہو؟ اب ایک کسان جو ہے زمین میں ہل چلاتا ہے, پوری محنت کرتا ہے, کھاد بھی ڈالتا ہے, بیج بھی بوتا ہے, اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے, اس میں پانی بھی لگاتا ہے, یا بارش کی وجہ سے جو ہے اس کو آبیاری ہوتی ہے, وہ پھر وہ امید رکھتا ہے کہ اس میں سے فصل نکلے گی. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, کوئی نکھٹو سے نکھٹو بھی کسان, کوئی جاہل سے جاہل کسان, اس کا بھی یہ کنسیپٹ ہوگا کہ یار زمین میں ہل چلانے کی ضرورت کوئی نہیں, بیج بونے کی ضرورت کوئی نہیں, پانی کی ضرورت نہیں ہے, چپ کر کے اللہ تعالیٰ خود ہی اگا دے گا؟ نہیں. اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ ہمیں بالکل یقین محکم ہے, لیکن آخرت کے معاملے میں ہم نے پتہ نہیں کہاں سے کنسیپٹ بنا لیا ہے کہ کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. تو بھائی دنیا کے اندر جتنا آپ کا یقین ہے یا میرا یقین ہے, اس سے بڑھ کر آخرت کے بارے میں یقین رکھیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ اتنی موٹی کتاب جو بھرپور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیدوں سے, اور ہزاروں انبیاء کا دنیا میں آنا اور ان کا لوگوں کو ڈرانا آخرت کے دن کی جواب دہی سے, یہ فراڈ نہیں ہے, یہ ہو جانا ہے سب کچھ. تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنا ہے اور اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. تو بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں کے, محسنین کے, جو نیکی کرے گا. اچھا پھر بعض کا شیطان انسان کو وسوسہ دلاتا ہے جی نیکی جب کی پھر اللہ کی رحمت کی کیا ضرورت ہے, پھر تو اعمال کا بدلہ مل رہا ہوگا. نہیں بھائیو, کوئی شخص کتنی بھی نیکی کرے وہ پورے وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے نیکی کا حق ادا کیا ہے. لہٰذا ہماری ان کمزوریوں کی کمپنسیشن اللہ کی رحمت سے ہوگی. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ہاں میں بھی, جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں. ایک لوگ کہتے ہیں جی اعمال ہی اعمال, پھر تو اللہ تعالیٰ واجب ہے کہ جنت دے گا ہی دے گا, تو یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. اور دوسرا یہ کہ اعمال نہ بھی ہوں وہ رحمت سے بخش دے گا. یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں. درمیان کا اعتدال والا راستہ ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں, باغی اللہ کے نہ ہو, پوری جان کھپا دیں اس کی رحمت کے حصول کے لیے, پھر انشاءاللہ اس کی رحمت کے حقدار بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. ورنہ جو لوگ جن کو جنت کی گارنٹیاں ملی ہوئی تھیں ان کا تو ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہوتا تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد,
کم از کم 3 موقعوں پر انہیں جنت کی بشارت ملی. جامعہ ترمذی اٹھا کے دیکھیں، قبرستان جایا کرتے تو ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی. لوگ کہتے تھے حضرت آپ کے لیے تو جنت کی بشارت ہے. تو وہ کہتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں بھی آسان ہوں گی. تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو میں اس پہ اکثر سوچتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بشارت سنائی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یہ اعتماد تھا کہ ان کو اگر بشارت سنا دی تو یہ باغی نہیں ہوں گے. مجھے آپ کو عشرہ مبشرہ والی فضیلت مل بھی نہیں سکتی تھی. وہ ان کو ملی ہے کہ جو فضیلت ملنے کے بعد بھی بے فکرے نہیں ہوئے، ان کے خوف میں اضافہ ہی ہوا ہے، اللہ کی معرفت میں اضافہ ہی ہوا ہے. کیونکہ جو اللہ کو جانتا ہے وہ بے فکرہ نہیں اللہ سے ہو سکتا. تو بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے، لیکن نیکوکاروں کے، جو نیک سیرت لوگ ہیں ان کے لیے رحمت ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سناتے ہوئے اپنی رحمت کی. بارش سے آگے آگے ہوائیں چلتی ہیں ٹھنڈے، تو کتنی خوشخبری ملتی ہے کہ لگتا ہے کہ بارش آنے والی ہے. حَتَّى إِذَا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لاتی ہے بھاری بادل تو ہم لے جاتے ہیں اسے کسی ویران شہر کی طرف. فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات، تو اس میں سے ہم پھر پانی اتارتے ہیں ان بادلوں میں سے، اور پھر اس پانی کی برکت سے زمین سے ہر طرح کی نباتات کو اگا لیتے ہیں، ہر طرح کے پھل کو، کھیتی کو اگا لیتے ہیں. کذالک نخرج الموتى، بالکل اس طریقے سے ہم مردوں کو بھی زمین سے اٹھا لیں گے. لعلکم تذکرون، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے اس لیے کی تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. فزیکل فینومینا آف نیچر کو دیکھو کہ وہ اللہ جو مردہ زمین میں سے پانی نازل فرما کے کھیتی نکال لیتا ہے، وہ مردوں کو بھی مرنے کے بعد زندہ کرے گا. یعنی حساب کتاب کا دن حق ہے، ہو کر رہنا ہے. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اب جو عمدہ زمین ہوتی ہے اس سے نکلتی ہے اچھی کھیتی اپنے رب کے اذن سے. جو اچھی زمین ہوگی وہ اچھی کھیتی نکالتی ہے. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب قسم کی زمین ہوتی ہے اس میں سے تو گھٹیا قسم کی پیداوار ہی ہوگی، وہاں تو جڑی بوٹیاں ہی نکلیں گی. یہ دنیا میں بھی جو لوگ اریگیشن کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے اچھی زمین کی کیا ورتھ ہے، وہ کتنی مہنگی ہوتی ہے. اور جو زمین جس کے اندر پوٹینشیل ہی نہیں ہوتا فصل اگانے کا، تو اس میں سے پھر جھاڑ پھونکی نکلتا ہے. نقیدہ، یہ پنجابی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، نکھیند، گھٹیا سی چیز، یہ عربی سے ہی نکلا ہوا ہے نکھیند. تو جو بری زمین ہے، خراب زمین ہے، اس سے تو جو ہے وہ گھٹیا چیز ہی نکلتی ہے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم اس طریقے سے مختلف آیات کو پھیر پھیر کر پیش کرتے ہیں لوگوں کے اوپر تاکہ وہ شکر گزار بن سکیں. تو یہ بیسیکلی یہاں پر بنیاد رکھ دی آئندہ جتنی گفتگو آنے والی ہے اس کی. اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی ہے کہ دنیا کے اندر جس طرح زمینیں مختلف ہوتی ہیں اس طریقے سے لوگ بھی مختلف ہوتے ہیں. کئی لوگ اتنے سلیم الفطرت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو سب کو سلیم الفطرت پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن بعض لوگ ثم رددناہ اسفل سافلین، برے اعمال کی وجہ سے اپنی نیچر کو پرورٹڈ کر لیتے ہیں. تو جب انبیاء کی دعوت آتی ہے تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کر دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، ان میں سے اچھی کھیتی نکل آتی ہے. اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہاں پھر جھاڑ جھنکار اور یہ گھٹیا قسم کی چیزیں نکلے گی، وہ ان کے اپنے اندر کی خرابی ہوتی ہے، اسی لیے ان کو بات سمجھ نہیں آتی. اب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بات سمجھ آ گئی، ابو جہل کو سمجھ ہی نہیں آئی. حضرت عمار ابن یاسر کو، حضرت یاسر اور سمیہ کو جو بات سمجھ آ گئی، ابو جہل ان کا مالک تھا، اس کو بات سمجھ نہیں آئی. تو جب نیچر پرورٹڈ ہو جائے، انسان مس کر لے اپنی نیچر کو،
تو پھر وہ اندر کی پلیدی ہے وہ باہر آئے گی. اچھی زمین کے اوپر جب بارش پڑے گی تو اس میں سے اچھی فصل نکلے گی, اور گندگی کے ڈھیر کے اوپر کیا ہوگا؟ بدبو ہی اور تعفن پھیلے گا. اس میں بارش کا قصور نہیں ہے بلکہ وہ زمین کا قصور ہے, اور وہ زمین بھی خود انہوں نے خراب کی. اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ استغفر اللہ لوگوں کو زبردستی دوزخ کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ بات بھی سمجھیے گا. اگر زبردستی بات ہوتی تو مجھے بتائیے, خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے, اینڈ پہ انہوں نے بھی اسلام قبول ہی کر لیا صلح حدیبیہ کے بعد. اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ اتنی جنگوں سے زندہ بچ جانا بہت بڑا معجزہ ہے. ابو سفیان ساری جنگوں میں غزوہ بدر کے علاوہ شریک تھا اور مارا نہیں گیا, مارا گیا تو دوزخ میں جاتا. اتنے زیادہ سرکمسٹانسز سے ہوتا ہوا الٹیمیٹلی اس نے ایمان قبول کر لیا. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کا ایمان قبول کرنا اچھا نہیں لگا کہ پوری زندگی مخالفت کرتا رہا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان سے کہنے لگے, ابو سفیان تجھے اللہ نے ہماری تلوار سے محفوظ کیا, اگر ہم پر ہوتے تو ہم تجھے نہ چھوڑتے جس طریقے سے تو نے مسلمانوں کو اذیتیں دی ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو ڈانٹا کہ مکے کا سردار ہے, اب اس نے اسلام قبول کر لیا, تم اس کے ساتھ ایسی گفتگو نہ کرو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور وہاں جا کر عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بلال نے دیکھیں کیا حرکت کی ہے, اس نے اس طرح ابو سفیان کو کہا. اب میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو انڈورس کیا ہوگا کہ بھئی تو نے بالکل ٹھیک کیا. حضور نے فرمایا, بلال سے جا کر معافی مانگ, تو نے اس کا دل دکھایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کو بھی یہ بات پتا تھی کہ میں نے جو واشی کا ایمان قبول کیا, ابو سفیان کا ایمان قبول کیا, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اس کے تقاضے کے تحت کیا, ورنہ دنیا کے کسی قانون میں ان کا ایمان قبول کرنا بنتا نہیں تھا. لیکن آج ہم حضرت واشی کو بھی, ابو سفیان کو بھی, یا ایون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. الحمدللہ, اللہ ان سے راضی ہو. تو یہ زمینیں مختلف ہوتی ہیں اور وہاں سے پھر اس قسم کی چیزیں نکلتی ہیں. اب یہ ساری تمہید بنائے گی. اس کے بعد اب مسلسل انٹرسٹنگ پورشن اس سورت کا شروع ہو رہا ہے, اور وہ ہے رسولوں کے حالات. تذکیر بایام اللہ, جو میں نے سورۃ الانعام کے تعارف میں بتایا تھا کہ قرآن کی آیات کا ایک حصہ ہے تذکیر بایام اللہ, اللہ کے بڑے بڑے دنوں کے ذریعے نصیحت کرنا. کہ بڑی بڑی قومیں تھیں دنیا میں, ان کی طرف پیغمبر آئے, اے مشرکین مکہ تم سے پہلے بھی, لیکن انہوں نے جب اپنے نبیوں کی دعوت قبول نہیں کی تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. تو یہاں پر 6 رسولوں کا ذکر آئے گا. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس سے پچھلی سورۃ الانعام کے اندر ڈیٹیل سے گزر چکا. تو 6 رسولوں کا ذکر یہاں پر آئے گا. 3 ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو گزرے, اور 3 ابراہیم علیہ السلام کے بعد, یا ایک ان میں سے ان کے زمانے میں. پہلے جو گزرے ان میں پہلے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام, جن کے دور میں باقاعدہ طور پر پہلی دفعہ شرک ہونا شروع ہوا. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کوئی شرک نہیں تھا. اس شرک نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی. پہلی قوم جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے, ان کا ذکر آئے گا. اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر آئے گا, قوم عاد کا. اور پھر اس کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کا, قوم سمود کا ذکر آئے گا. یہ ان کی زمانی ترتیب ہے. یہ تینوں جو ہیں پری ابراہیمک قومیں ہیں, ابراہیم علیہ السلام سے پہلے. ابراہیم علیہ السلام کو آپ سمجھ لیں تقریباً 5,500 سال گزر چکے ہیں, اور اس سے بھی یہ پہلے کی تھی. نوح علیہ السلام, اس کے بعد ہود علیہ السلام, اور پھر صالح علیہ السلام. اور یہ بھی سارے وہ عرب کے ایریا کے رسول تھے. ان کا ذکر اس لیے کیا کہ عرب کے لوگ ان سے واقف تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امت کا امام تو عربیوں کو بنایا, بنو اسماعیل کو, بنی اسرائیل کے بعد قیامت تک کے لیے. تو وہاں سے یہ دعوت پھیلنی تھی, تو لہٰذا ان سے وہ بات کی گئی جو ان کو پتا تھی. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ہر حصے میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اور رسول بھیجا. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, قرآن پاک میں آتا ہے کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو. ہر جگہ آیا, لیکن یہ پرٹیکولرلی چونکہ عرب کو امام بنانا تھا اور یہاں سے یہ دعوت اٹھنی تھی. اور آپ دیکھیں وہ دعوت کیسے اٹھی کہ چند سالوں کے اندر دونوں دنیا کی سپر پاورز گرا دی.
اور پوری دنیا کے اندر ایک ایکسپلوژن ہو کے یہ دعوت اسلام کی پہنچ گئی. تو ایک بجلی ان میں بھرنی تھی, ان کو انہی کے علاقوں کے پیغمبروں کی بات کی گئی. 3 پیغمبر جو ہیں, 3 رسول جو ہیں وہ پری ابراہیمک ہیں, اور رسول وہ ہوتے ہیں کہ جو دعوت لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد چیلنج دیتے ہیں کہ اگر ہماری دعوت قبول نہ کی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. وہ ہوتے ہیں رسول. نبی یہ دعوت نہیں دیتا. یوسف علیہ السلام نبی تھے, آپ سورہ یوسف پوری کھول کے دیکھ لیں, کہیں انہوں نے نہیں کہا کہ اگر تم میرے پر ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن رسول جو ہے وہ دعوت اس طرح دیتا ہے کہ اگر مجھے مانو گے تو حق اور باطل کے درمیان میں فرق ہو, مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا, ورنہ دنیا پہ عذاب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا تم پر. تو رسول وہ ہوتا ہے. تو 3 پری ابراہیمک رسول, نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام, اور 3 ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک ان کے اپنے زمانے کے اندر سیدنا لوط علیہ السلام جو بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سیدنا شعیب علیہ السلام دوسرے رسول, اور تیسرے رسول جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام. تو یہ 6 رسولوں کے حالات یہاں پر اب ان ڈیٹیل آئیں گے, تاکہ عرب کی قوم جو ان سے واقفیت رکھتی تھی, اس میں صرف موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے ہٹ کے مصر کی سائڈ پہ تھے, ادروائز باقی تمام اسی عرب کے ایریے کے اندر وہ رسول تھے, اور ان کے قومیں جو ہلاک ہوئیں ان کے کھنڈرات اس وقت وہاں موجود تھے, اور وہ تجارت کے سفر کے دوران ان کھنڈرات کو دیکھا کرتے تھے. ایون آج بھی وہ موجود ہیں. یہ ایک ویڈیو انڈیا کے چند علماء نے, کچھ اسکالرز ہیں پی ایچ ڈی قسم کے, انہوں نے بنائی قرآن کے تاریخی مقامات. اس میں جو قوم عاد کے, قوم سمود کے مساکن ہیں, جو پہاڑ تراش تراش کے بڑے بڑے وہ محل بنایا کرتے تھے, آج تک عرب میں موجود ہیں, وہ انہوں نے دکھائے ہیں وہاں پر جا کر. فزیکلی وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں. آپ یوٹیوب پہ بھی لکھیں نا قرآن کے تاریخی مقامات, اس کی CD بھی مل جاتی ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ, بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یہ بنیادی دعوت توحید کی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ, عبادت کرو اللہ کی, اور اللہ کے مخالفت پہ جو طاغوت ہے اس کی نفی کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, اے میری قوم بے شک مجھے ڈر ہے تم پر بڑے دن کے عذاب کا, کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی, شرک سے توبہ نہ کی, صحیح توحید اختیار نہ کی, تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. قال الملأ من قومہ, تو ان کے سرداروں میں سے, جو ان کی قوم کے سردار تھے, سب سے پہلے تو ان کے اوپر ہی ضرب پڑتی ہے نا, چودھریوں کے اوپر. ابو جہل بھی سردار تھا نا, تو وہ ان کی پبلک ان کے قابو سے نکل جاتی. جب رسول کے ساتھ لگے گی تو رسول کا تو مطلب ہے کہ وہ تو جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے آڑ جو بنتے ہیں وہ قوم کے سردار بنتے ہیں, جن کی پبلک جو ہے وہ ان سے چھن جاتی ہے. جیسے یہاں پہ بھی سیاسی لیڈر اور وڈیرے اور بڑے بڑے اس طرح کے لوگ, تو وہ قوم کے سردار کہنے لگے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اے نوح ہمیں تو لگتا ہے کہ بے شک تو کھلا گمراہ ہو چکا ہے, تیرا کوئی ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا, تو گمراہی میں جا چکا ہے. قال یا قومی لیس بی ضلالہ, وہ کہنے لگے اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوا ہوں, ولکنی رسول من رب العالمین, بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں, اس رب کا جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ لاکن, لیکن اردو میں, عربی میں لاکن اور اردو میں لیکن. اور کیا ڈیوٹی ہے؟ ابلغکم رسالات ربی, میں تو پہنچا رہا ہوں اپنے رب کا پیغام تم تک. وانصح لکم, اور میں تو نصیحت کرتا ہوں تمہیں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون, اور میرے علم میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں آ چکی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہیں. تم جاہل ہو چکے ہو آخرت کے بارے میں, بھلا چکے ہو آخرت کے دن کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے تم ہی میں سے کہ مجھے وہ تمام علم کی باتیں سکھا دی تاکہ میں تم تک یہ بات پہنچاؤں. اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم, کیا تم تعجب کرتے ہو اسی بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی. نوح علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت حق دے کر بھیجا. علی رجل منکم, ایک ایسے مرد پر جو تم میں ہی تھا. لینذرکم
تتقوا ولعلکم ترحمون، تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے اور تم بچ جاؤ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، آخرت کے دن کی جواب دہی سے بچ جاؤ نبی کی پیروی کر کے۔ اب اس میں مشرکین عرب کی طرف بھی اصل میں اشارہ ہے کہ تم کوئی پہلی قوم نہیں ہو جنہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، سورہ نوح پڑھ کے دیکھیں کس طریقے سے ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی دعوت کے لیے۔ تو اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا یہ ایٹیچیوڈ ہے تو تم سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے کسی قوم میں بھیجے ان کے ساتھ تمہاری طرح کے سردار یہی سلوک کیا کرتے تھے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے نجات دے دی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، ایک کشتی میں ان کو بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے تھے، ٹھٹا اور مذاق بنایا کرتے تھے کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا، ان کو ہم نے واقعی اس ٹھٹا اور مذاق کا سبق دنیا میں سکھا دیا کہ ان پر عذاب آ گیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ لوگ اندھے ہو چکے تھے، دل کے اندھے ہو چکے ہوئے تھے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا ذکر انشاءاللہ اب آگے ڈیٹیل کے ساتھ، اس کے بعد ہود علیہ السلام کا ذکر، پھر صالح علیہ السلام کا ذکر، پھر لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور پھر الٹیمیٹلی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صورت متصل ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر تیاری کی جا رہی تھی آپ کی اور صحابہ کرام کی کہ اب تمہیں مکے میں تو یہودیوں سے واسطہ نہیں پڑا، مدینے میں یہودیوں سے واسطہ پڑے گا، تو تم تیاری کر لو کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کیا تھی۔ لہذا سورۃ الاعراف میں بنی اسرائیل کی تاریخ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آئے گی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ کس طریقے سے انہوں نے دعوت کا کام کیا اور کس طریقے سے انہوں نے اس شرک کے اس معاملات میں آواز حق کی بلند کی، اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے، تاکہ یہودیوں کے سامنے جب دعوت رکھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن سازی ہو چکی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے وہ سارے حالات بتائے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا خود جانتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ باتیں عطا فرمائی، اور یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ امی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔